وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر واجب الاحترام بھائیو بزرگوں دوستوں، اسلامی سال 1443 ہجری کا کل سے آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر جا کر کے مکمل ہوتا ہے۔ محرم الحرام 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں سے تعلق رکھتا ہے جن کو قرآن کریم نے عزت احترام والے مہینے کہا ہے۔ اور کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا، اس دن اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ یہ فرمایا کہ مہینے 12 ہوں گے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو احترام والے مہینے کہا گیا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، احترام والے مہینے۔ ان میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ محرم الحرام اس مہینے کا یہ نام ہی بتلا رہا ہے کہ یہ احترام والا ہے۔ محرم کا معنی ہوتا ہے قابل احترام، اور مہینوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ بندوں کا احترام کرنے کا اور طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے آپ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ لیں، سلام کریں اور نام لیتے ہوئے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ لیکن مہینوں کا احترام ایسے نہیں ہوتا کہ ہم مہینوں کا نام عزت اور احترام سے لے کر کے کہیں بس ہمارا کام پورا ہو گیا، اور کہیں حضرت مولانا محرم الحرام صاحب، شیخ الحدیث مولانا سفر المظفر صاحب، ایسا نہیں ہے۔ محرم الحرام کا احترام، اس کی عزت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں ہر وہ کام کریں جو کام کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔
اور ہر اس کام سے رک جائیں، بچ جائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا، بچنے کا، اجتناب کا، احتراز کا حکم دیا۔ اپنے تمام فرائض کو پورا کریں، اعمال صالحہ کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ محرم الحرام میں تو زیادہ کریں، اگلے مہینے میں چھوڑ دیں۔ اور ان مہینوں کے احترام، ان کی عزت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ مہینوں میں، کچھ دنوں میں ایسے فضائل بندے کو عطا کر دیتے ہیں کہ بندہ عمل تھوڑا کرتا ہے لیکن اس کا اجر اسے کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ فائدہ بندے کا ہے، اور بندے کا فائدہ تب ہے جب بندہ اس پر عمل کرے گا۔ ہم سارے مل ملا کر کے کہتے رہے محرم الحرام عزت والا مہینہ، اشہر حرم میں سے ہے، اس میں بڑے واقعات پیش آئے ہیں، یہ شروع دن سے احترام والا مہینہ ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ کہتے رہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے۔ پھر یہ سال کا آغاز ہے، ابتدائی مہینہ ہے، سال کی ابتدا اور آغاز ہو رہا ہے، اور کسی بھی چیز کا آغاز، ابتدا اگر بہتر ہوگی تو آگے اللہ زیادہ بہتری کی توفیق عطا کریں گے۔ ہم گھر بناتے ہیں تو کہتے ہیں بنیاد اچھی ڈالیں، فاؤنڈیشن اچھی ہونی چاہیے کہ اوپر عمارت مضبوط ہوگی۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں آغاز اچھا کریں۔ تو یہ سال کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا ہم نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف آئیں گے، آگے اللہ رب العزت ہمیں اس کی زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ محرم الحرام مختلف حوالوں سے فضائل، مناقب اور دیگر اعمال کے اعتبار سے قابل احترام بھی ہے، باقی مہینوں کی بنسبت اس کی شہرت بھی زیادہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن ان سارے واقعات کا احاطہ یہ بڑا مشکل ہے۔ اسلام آ جانے کے بعد تاریخ انسانی میں محرم الحرام کے حوالے سے دو شہادتیں وہ ایسی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جاتی، اور جن کا براہ راست اسلام کے ساتھ تعلق ہے، بڑی عظیم شہادتیں ہیں، اور ان شہادتوں میں بعد والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ ان میں سے ایک شہادت، اس کا تعلق 10 محرم کے ساتھ ہے کہ 10 محرم کو خاندان رسول جنتی نوجوانوں کے سردار، نواسہ پیغمبر، جگر گوشہ حیدر، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے دیگر افراد کے ساتھ وادی کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جو۔ اور دوسری بڑی شہادت جو محرم کو ہوئی اور محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی،
وہ شہادت مراد پیغمبر، داماد حیدر، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، دعائے رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اصحاب مصطفیٰ میں سے یہ وہ نام ہے جو ہر اعتبار سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اپنوں کی زبان پر بھی ہے یہ نام، غیروں کی زبان پر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر ہے، آپ کے والد کا نام خطاب ہے، آپ کی کنیت ابو حفص، آپ کا لقب فاروق۔ 6ویں یا 7ویں پشت پر جا کر کے حضرت عمر اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے جب اسلام بڑا کمزور تھا، مسلمان بڑے بدحال تھے، اور بیت اللہ میں عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دار ارقم میں بیت اللہ کے قریب ایک مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض سر انجام دیتے تھے۔ 38 یا 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 6واں سال تھا۔ مسلمانوں پر حالات بڑے تنگ کیے ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے بڑی تکالیف مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کر کے رب کائنات سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمان کمزور ہیں، اسلام کو عزت عطا کر، شان اور قوت عطا کر۔ اسلام کو عزت کس سے عطا کر؟ کسی مذہب کو طاقت ملتی ہے، پیسے کے ساتھ بھی ملتی ہے، افرادی قوت کے ساتھ بھی ملتی ہے، بہت زیادہ اشاعت تشہیر کے ساتھ بھی ملتی ہے، مضبوط دلائل کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا کر، اس کو شان عطا کر، اس کو قوت اور طاقت عطا کر۔ کس کے ذریعے؟ اے رب کائنات، مکہ میں 2 لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، کوئی ایک اسلام قبول کر لے، تو اسلام شان و شوکت والا ہو جائے گا، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ کس کو عزت مل جائے گی؟ اسلام کو عزت مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، عمر ابن خطاب کا، عمر ابن حشام کا۔ یہ ابو جہل ہے، یہ سردار بھی تھے، بہادر بھی تھے،
طاقت والے بھی تھے، اور ان سے مکہ کے لوگ ڈرتے تھے، دل دہلتے تھے. ان کا اتنا رعب تھا، اتنا دبدبا اور ہیبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. پہلی بات یہاں پر یہ کہ یہاں پر دو میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہے تو محمد مصطفیٰ کر رہا ہے. اللہ کے نبی یوں بھی دعا فرما سکتے تھے، یا اللہ سارے مکہ والوں کو ہدایت عطا کر، اے اللہ مکہ کے فلاں سارے قبیلے کو ہدایت دے دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، انتخاب کیا دو میں سے ایک کا، دونوں کا نہیں، دو میں سے ایک کا. یا عمر کو اسلام کی دولت عطا کر دے، ایمان دے دے اور یہ اسلام کی شان بن کر کے آئے، یا پھر عمر کو اسلام کی دولت دے دے، پھر اسلام کو قوت مل جائے. دعا بیت اللہ سے اٹھی، عرش معلیٰ پہ پہنچی، رب کریم کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ ایک کو ہم نے رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، مردود کر دیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا ہے، دربار سے نکال دیا ہے، مغضوب ملعون کر دیا ہے. دوسرے کو ہم نے پسند کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اس کا انتخاب کر لیا ہے. ادھر سے دعا جا رہی ہے، دو میں سے ایک دے دے. ادھر سے دعا کا جواب آ رہا ہے، ایک دے دیا ہے. تو پھر یوں بات بن گئی ہے نا کہ پھر دوسرے دن صبح کو جب حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے قتل کے ارادے سے آ رہے تھے، راستے میں بڑے واقعات پیش آئے. ان سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے میں جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، عمر جا رہے ہیں، راستے میں پوچھنے والے نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قدرت بھی ہنس رہی ہوگی، عمر بات کیا کرتا ہے؟ تیرا اپنا ارادہ ہے، اللہ کا اپنا ارادہ ہے، تو اپنی تدبیر کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ کا حکم اپنی تدبیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو قاتل بن کے جا رہا ہے. جب پہنچے گا تجھے پتہ چل جائے گا تو انتخاب مصطفیٰ بھی تھا، انتخاب خدا بھی تھا. حضرت عمر راستے میں چلتے چلتے، لمبے واقعات ہیں، بہن کے پاس گئے، مارا. بہن نے کہا کہ عمر تو جتنا بھی مار لے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جان دے سکتے ہیں، نہ خدا چھوڑ سکتے ہیں نہ مصطفیٰ چھوڑ سکتے ہیں. حضرت عمر حیرت میں ڈوب گئے کہ میری بہن، عمر کی بہن عمر کو جواب دے رہی ہے. عمر کو مکہ کا کوئی فرد جواب نہیں دے سکتا، عمر کی بہن اس کو کیسے جواب دے رہی ہے؟ عمر رک گئے، ہاتھ رک گیا، قدم رک گئے. بہن سے کہنے لگے کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی سنا. لمبا واقعہ ہے. بعد میں جب پاک ہوئے، بہن نے سنانا شروع کیا، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا. ادھر سے قرآن جاری ہو گیا تھا، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر وہاں سے اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور بارگاہ میں پہنچ کر کے راستے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ اچھا نہیں لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آنے دو. بات یوں بنی ہے، عمر کو آنے دو، عمر خود نہیں آ رہا ہے، میں نے مانگا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے. عمر اس ارادے سے آ رہا. عمر آیا، آ کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے. جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ اکرام نے تکبیر کا وہ نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں ان صداؤں سے گونج اٹھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر. جملہ یوں بن جاتا ہے، بات یوں بن جاتی ہے، لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اسلام ان کو عزت دے گا. لیکن عمر آئے
تو صرف اسلام نے عمر کو عزت نہیں دی ہے، عمر نے اسلام کو عزت عطا کی ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ۔ حضرت عمر نے اس طرح اسلام قبول کیا۔ دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بیٹھے بیٹھتے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اللہ کا گھر وہ ہے، بیت اللہ وہ ہے، طواف وہاں ہونا چاہیے، عبادت وہاں ہونی چاہیے، یہ تو کسی کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر تو نہیں ہے، یہ تو بندے کا گھر ہے، یہاں کیوں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں کیوں عبادت کی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری قوم مکہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، وہ صحابہ اکرام کو مارتے ہیں، راستے روکتے ہیں، تنگ کیا ہوا ہے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ گیا ہے، اگر عمر کے آنے کے بعد بھی دار ارقم میں نماز ہوتی رہے پھر کیا فائدہ ہے؟ عمر آ گیا، عمر نے تلوار پکڑی، نکلے بیت اللہ کی طرف گئے، اور وہاں مشرکین مکہ جو جمگٹے بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا، عمر ایمان لا چکا ہے، عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اب کسی نے بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، وہ روک کے دکھائے، عمر بھی بیت اللہ میں عبادت کرے گا، عمر کا نبی بھی بیت اللہ میں عبادت کرے گا۔ عمر آیا ہے، اسلام کو عزت ملی ہے، نہیں جملہ یوں ہے، عمر آیا ہے تو بیت اللہ کے دروازے کھل گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستی ہے، اس عنوان پر اگر چلا جائے تو سال ہا سال لگ سکتے ہیں، حضرت عمر کے نہ کارنامے ختم ہو سکتے ہیں، نہ حضرت عمر کی عظمت کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ نبوت کے سلسلے کو باقی رکھتے اور میرے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، رسول نے آنا ہوتا، نبی نے آنا ہوتا، نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اتنی عظمت والا عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر وہ ہے جس کی زبان اور اس کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر سوچتا ہے تو حق سوچتا ہے، عمر بولتا ہے تو حق بولتا ہے، اور پھر عمر ایسا حق بولتا ہے، ایسا حق بولتا ہے کہ 26 یا 27 یا 32 جگہیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ زمین پر حضرت عمر نے رائے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آسمانوں سے قرآن اس رائے کے مطابق اتر کر کے زمین پر آ گیا تھا کہ جو عمر کی رائے زمین پر ہے، آسمانوں پہ اللہ کا فیصلہ وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، مراد رسول، سارے صحابہ مرید بن کر کے آئے ہیں، حضرت عمر مراد بن کے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کا عدل و انصاف، اپنے تو اپنے غیر بھی مثالیں دیتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، زمین پر عدل و انصاف کا مضبوط نظام کسی دور میں رہا ہے تو وہ حضرت عمر کے دور میں رہا ہے، حضرت عمر کے دور میں، اور ایسے ایسے عدل و انصاف کے واقعات ہیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس مکان کے ساتھ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، بارش ہوتی تھی، پرنالے سے پانی زمین پر گرتا تھا، راستہ تھا، لوگوں پہ کپڑوں پہ چھینٹیں پڑتی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ایسے ہی ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا کہ اس سے آنے جانے والوں کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، چھینٹیں پڑتے ہیں،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں چلے گئے، یہ مدینہ کی عدالت ہے، عدالت میں چلے گئے کہ یہ واقعہ ہے، قاضی صاحب، جج صاحب، یہ واقعہ ہے۔ تو قاضی وقت نے امیر المؤمنین کو طلب کر لیا، کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ بتاؤ یہ عباس جو قضیہ لے کر آیا، مقدمہ لے کر آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا مدعا پیش کر دیا کہ میں نے تو اس لیے اس کو اکھاڑا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واقعہ بیان کیا، واقعہ یہ بیان کیا کہ جب میں مکان بنا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا عباس، پرنالہ کس طرف لگاؤ گے؟ اس طرف لگانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود لگا دیتا ہوں پرنالہ۔ ہوا یہ، حضرت عباس کہتے ہیں میں بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہوئے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ نہ برداشت کر سکا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پر سوار ہو کر کے پرنالہ لگا دو۔ اور پھر ایسے لگایا تھا پرنالہ۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی، عدالت میں رونے لگ گئے اور خود اپنا فیصلہ سنایا، اہل مدینہ کو جمع کیا کہ مدینہ والو جمع ہو جاؤ، آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے مقدمے کا۔ پھر حضرت عباس کے گھر کے پاس پہنچے، گارا بنایا حضرت عمر نے، نیچے بیٹھے، حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس میرے کندھوں پر ایسے سوار ہو جاؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے۔ یہ وقت کا امیر المؤمنین ہے، خلیفہ راشد ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اسی وقت فیصلے ہو جاتے تھے، انصاف کے فیصلے اسی وقت ہو جاتے تھے۔ وہ عدل نہیں ہے جس کا فیصلہ کل ہو، جس کا فیصلہ ہفتے بعد ہو، 10 دنوں بعد ہو، محفوظ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل و انصاف ہے۔ آپ شہید ہوئے، 26 ذی الحج کو آپ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز ایک مجوسی تھا، اس نے خنجر مارا اور کئی زخم آپ کو لگے 26 ذی الحج کو فجر کی نماز میں، اور 3 دن تک آپ اس کے بعد زندہ رہے، اور پھر آپ کی شہادت عمل میں آ گئی۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی، اور آپ کی تدفین بھی عجیب کہ کوئی جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے، کوئی جنت المعلا میں دفن ہوتا ہے، کوئی بڑے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، کوئی کہاں پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو جگہ ملی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں ملی ہے کہ جب کبھی قیامت تک فرشتے اترتے رہیں گے، مسلمان چلتے رہیں گے، روضہ رسول پہ حاضری دیں گے، پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھیں گے، پھر حضرت ابو بکر کو سلام کریں گے، پھر حضرت عمر کو سلام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمایا تھا، ایک دن آپ چل رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جس طرح میرے دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، اسی طرح ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خوف خدا کی کیا بات تھی، ساری زندگی اللہ کا خوف دل میں، اور لوگوں کی مدد، لوگوں کے کام آنا، یہ وقت کا حکمران کر رہا ہے۔ ان کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم خدمت کر جائیں، لوگوں کے کام آئیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، عدل و انصاف کے ساتھ کام ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے ہم آگے سے آگے بڑھتے